یہ سویڈن میں قرآن جلایا گیا۔ احباب کے علم میں ہے کہ اس نے قرآن جلایا اور جلا کر کے امت مسلمہ کو درد پہنچایا۔ اب وہ جو بندہ ہے جس نے قرآن جلایا ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو کیا خبر قرآن کیا ہے؟ اس نے تو قرآن جلایا ہے، وہ کتنے قرآن جلائے گا، لیکن جو سینوں پہ لکھا قرآن ہے یہ تو نہیں جلا سکتا۔ جو سینوں کے اندر سمویا قرآن ہے یہ کبھی بھی نہیں جلا پائے گا، لیکن اس نے قرآن جلا کر کے بے حرمتی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ وہ اس کتاب رحمت سے جو ہے امت مسلمہ کو جو ہے اس نے تکلیف دی ہے۔ کتاب جلائی، قرآن حکیم، کتاب رحمت، صحیفہ رحمت، یہ اللہ کا نور ہے، یہ لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ فرمایا اس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن جو ہے یہ انسان کی زندگی کا رہنما پہلو ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، قرآن کو احسن انداز میں پڑھیں گے۔ اس نے سویڈن کے اندر قرآن جلایا اور امت مسلمہ نے کیا کیا کہ احتجاج کیے، ریلیاں نکالیں اور کیا کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ جی قرآن جلایا گیا ہے سویڈن میں۔ تو وہاں ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا، فرمایا کہ جب قرآن وہاں جلایا گیا تو تم کیا کرتے؟ قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاتے، گلی کوچہ اور بازار میں قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تاکہ اس کو پتہ چلتا کہ یہ امت جو ہے یہ کمزور نہیں ہے، یہ امت جو ہے یہ مضبوط امت ہے۔ تو اس نے تو یہ معاملہ کیا، لیکن یہاں رک کر کے ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہم دور نہیں جاتے، ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں قرآن کی بے ادبی کی جاتی ہے، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں قرآن کے بے حرمتی کی جاتی ہے، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں قرآن کو جو ہے وہ روڑیوں سے، وہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں سے قرآن کو نکالا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، وہ تو غیر مسلم ہے، اس نے قرآن جلا دیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا حکم، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کریں؟ یہ تاریخ عظمت قرآن کے لوگ ہیں، یہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کبھی ہمیں قرآن کے پیج ملتے ہیں، کبھی ہمیں قرآن کا پورا ایک قرآن ملتا ہے، پوری یاسین مل جاتی ہے، تو ہم اس کو وہاں سے روڑیوں سے نکال کر کے ہم اس کو جو ہے وہ محفوظ کرتے ہیں۔ محلہ کس کا؟ مسلمانوں کا، محلہ مسلمانوں کا، شہر مسلمانوں کا، اور رہتے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جہاں کوڑا ڈالا جا رہا ہے وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بھی مسلمانوں کی ہے۔ تو نکالنے والے کون ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو ہم قرآن کو جب پس پشت ڈال دیں گے پھر ہمارے اوپر زوال آئے گا۔ تو ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ قرآن بہار لائے گا۔ تو ہم قرآن کو جب پڑھیں گے، یہ قرآن دیکھیں نور بانٹتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رب سے ملنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، یہ نبی رحمت سے ملاقات کا بہترین طریقہ ہے، یہ جو ہے دکھوں کا سہارا قرآن ہے، مصیبت کا سہارا قرآن ہے، پریشانیوں کا علاج قرآن ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے وہ قرآن کو پڑھا کرے۔ جب قرآن پڑھے گا، قرآن کے لفظوں کی چمک سے اس کا چہرہ بھی چمک جائے گا، اس کا من بھی چمک جائے گا۔ فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے بھائی قرآن پڑھا کرو، صبح کا وقت ہوتا تو گھروں سے قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آتی اور لوگ جو ہے وہ قرآن کو بڑے اچھے انداز میں پڑھتے۔ صبح لوگ کام پہ جاتے یا اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے کہ صبح برکت ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ جب ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا تو پھر ہم زوال میں چلے گئے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ اس نے وہاں قرآن جلا دیا، احتجاج کیا، ریلیاں کی، کرنی چاہیے تھیں کہ اس نے بے ادبی کی ہے، بے حرمتی کی ہے قرآن کی، اور اس کو کیا خبر قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ننھے بچے سے لے کر کے بوڑھے شخص تک کسی سے بھی پوچھئے گا وہ بتائے گا قرآن کیا ہے، وہ یہی بتائے گا قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن جو ہے انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں قرآن کے دامن کے ساتھ جڑنا ہوگا، قرآن کے دامن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو نماز کے اندر جو تیسری چیز تھی وہ قرات ہے، قرات بمعنی قرآن ہے۔
جب قرآن کو احسن انداز میں پڑھیں گے ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اب چوتھی چیز جو رکھی گئی ہے وہ رکوع ہے۔ اب رکوع کیا ہے؟